آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا. یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجس جانور ہے، پلید ہے، اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا. اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا، انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائس، اور پھر اندھے کو چاہیے دو آنکھاں، اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں. علماء نے کہا جی وہ ڈائس کا لفظ موجود ہے لہذا لوڈو حرام ہو گئی، کیرم بورڈ حرام ہو گیا، شطرنج حرام ہو گئی، تاش حرام. انہوں نے کہا جی جو جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نا ہم اس پہ، کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے. حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنری اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا، اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بساط جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی. وہ لوڈو نہیں تھی، نہ اس وقت کوئی لوڈو موجود تھی، بل ایک طرح کی گیم تھی. اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے، کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے. اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر، بعض نے شطرنج کر دیا، حالانکہ شطرنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اگر شطرنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شطرنج کی گیم ہے. لوڈو تو ہے ہی نہیں تھا، وہ تو خام خواہ گھسیٹ کے اس میں ڈال دی، کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا، کسی نے کوئی گیم ڈال دی. یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا اس میں جناب اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شطرنج کو فی نفسہ ہی گیم کے طور پر کنڈیم کیا گیا ہو. باقی رہا کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ، تو وہ جی اس میں وہ شیر بھی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو بس کھلونے کے طور پہ، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے. عائشہ بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے، نہ وہ کوئی بت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں، نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں. تو یہ تو یعنی غیر علمی باتیں ہیں، تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالوور ہیں سلفی علماء، انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ اجمیوں کا جوا ہے. یعنی جس طرح اسلام نے جوئے کو حرام کیا ہے تو اجمی عربیوں کے اگینسٹ اجمیوں کی یہ ایک جوئے کی گیم ہے. حالانکہ یہ روایت بالکل منقطع روایت ہے، بالکل کمزور روایت ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی تحقیم کے دوران مشکات المصابیح کے اندر لکھا ہے یہ روایت بالکل کمزور ہے، اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور امام باقر کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. امام باقر جو ہے وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے، یعنی امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے، اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اجمعین کے بیٹے ہیں. تو امام باقر کی ملاقات تو دور کی بات ہے، امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں، چاہے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو، ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں. امام زین العابدین کو المتوفی 95 ہجری، امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے 148 ہجری میں. تو امام باقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے اور بیچ میں واسطے انہوں نے منشن نہیں کیے. تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منقطع ہوتی ہیں، وہ سندی مکمل نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منسوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے، یہ روایت ہی بالکل مردود ہے. اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے، اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دی ہے کہ منکر روایت ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں، وہ بھی کمزور درجے کی ہیں. وہ کنٹینیوس 3 روایتیں ہیں مشکات کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 4511 اور 4512، یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں. شطرنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شطرنج کو حرام قرار دیا گیا ہو. اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے. یعنی اگر کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف کہ وہ اجمیوں کا جوا ہے تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا نا اس کے اوپر، ادروائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا نا. تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شرعی حدود کو پھلانگ نہ دے.